حکمہ، اے نبی تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریر کر کے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، وہ جلسے جلوس میں نہیں آتے، کہتے ہیں سب مولوی کے کھائے کے بہانہ ہو۔ وہاں جاؤ گے مولوی یہی نماز روزہ بتائیں گے اور کیا بتا دیں گے؟ بتایا وہی جائے گا جو اللہ کے رسول سے ملا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، من علمک، یا رسول اللہ آپ کو علم کس نے دیا، آپ کو پڑھایا کس نے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، علمنی ربی، مجھ کو میرے رب نے پڑھایا ہے۔ حضور کو پڑھانے والا رب، تو اللہ جس کا استاد ہو اس کے علم کا عالم کوئی، علم کے عالم کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ میرے نبی کو کتنا علم ہے، جب پڑھانے والا اللہ ہے تو محبوب کا علم کتنا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، سب جان جاؤ گے لیکن اللہ کا پتہ کوئی لگا نہیں سکتا، اور اللہ کو میرے نبی نے دیکھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے نبی کا علم بہت افضل ہے، اور پھر بھی حضور علم کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور کہا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ فرما دے۔ آواز اگر دوی کتاب اردو کے پڑھ لے ہیں تو میلاد مانا ہی ہے، کہیں جتنا مولانا بتائیے ہوتا تو ہم جنتے ہیں وہ کیا کریں گے۔ اور حضور زندگی بھر علم کی دعا مانگے، ربی زدنی علما، ہے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ پتہ چلا علم کی دعا مانگنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، اس لیے لوگوں جلسے جلوس میں جایا کرو اور محبت سے سنا کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا۔ مومن مسلمان سے اللہ نے خریدا ہے۔ کیا خریدا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے؟ قرآن میں ہے دو چیزیں اللہ نے مسلمانوں سے خریدی ہیں، انفسہم و اموالہم، مسلمانوں کی جان کو اللہ نے مسلمانوں سے خرید لیا، اور ان کا مال بھی خدا نے مسلمانوں سے خرید لیا۔ یہ جان و مال، زمین و جائیداد، یہ سب خدا کے ہیں، سب اللہ نے لے لی۔ اور بدلے میں کیا دیا؟ اللہ فرماتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان و مال کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کو جنت دے دیا ہے۔ جنت ہماری تمہاری ہے، جنت کی فکر کرو۔ مال میں گھر بھی آ گیا، زمین بھی آ گئی، سونا چاندی بھی مال میں آ گیا، اور اس کو اللہ نے خرید لیا۔ اسی لیے حضرت علی کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے مکان بیچا اور دوسرے نے خریدا، تو بینامہ کرانے، رجسٹری کرانے حضرت علی کے پاس دونوں گئے۔
خریدنے والے نے کہا کہ اس کا مکان میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے اپنا مکان ان کے ہاتھ بیچا ہے، آپ بینامہ کر دو۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی سے کہا کہ بینامہ لکھو۔ تو بینامے کا مضمون حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا لکھو اشترى مغرور من مغرور دارا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا۔ لکھو ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا، یعنی یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا گھر بیچا تو یہ اپنا گھر سمجھ رہا ہے، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ اور جو خرید رہا ہے کہ میں نے خریدا میں مالک ہو گیا، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ اس طرح مغرور من مغرور دارا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا، وہی فی سکۃ الغافلین، اور یہ بھی لکھو کہ وہ گھر غافلوں کی گلی میں، کہ جس گلی میں وہ گھر ہے وہاں سب غافل لوگ ہیں، یہ بھی لکھو۔ پھر اس کے بعد کیا لکھو، اے بچے تم لوگ چپ چاپ بیٹھو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی لکھو الحد الاول الموت، خریدنے بیچنے والے دونوں کی حد موت ہے، پہلی حد۔ والحد الثانی القبر، اور دونوں کی دوسری حد قبر ہے۔ والحد الثالث الحشر، اور ان دونوں کی تیسری حد میدان محشر ہے۔ والحد الرابع غیر معلوم، اور ان دونوں کی چوتھی حد کا پتہ نہیں۔ اوی الجنت و اوی النار، کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ لکھو جب بینامہ اس طرح لکھوایا حضرت علی نے تو خریدنے والا آدمی اٹھا اور روتا ہوا چل گیا۔ کہا جب ہماری پہلی حد موت ہے، دوسری حد قبر ہے، تیسری حد میدان محشر ہے، اور چوتھی حد کا ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں ڈالے گا کہ جہنم میں ڈالے گا، تو وہ اٹھ کے چل دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مکان بیچنے والے خریدنے والے سن لو، یہ جو کہتا ہے کہ میرا مکان ہے میں نے بیچا، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ تم جو خریدے سمجھ رہے ہو میرا مکان ہے، یہ بھی تم بھی دھوکے میں ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ان الارض للہ، بے شک یہ ساری زمین خدا کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنا دے، چاہے جتنا بڑھیا مکان بناؤ۔ آپ کے نظروں کے سامنے وارث علی ودھایک مرحوم کی کوٹھی دیکھا ہوگا سب نے، بولو اس جیسا مکان ابھی کسی نے نہیں بنایا، لیکن کسی کو پتا نہیں کہ ہم کو اس میں کب تک رہنا ہے کب تک نہیں رہنا۔ آج تو ان کی نسلیں رہ رہی ہیں، لیکن اور آگے بڑھو، راجہ نانپارا کی کوٹھی دیکھو۔ ہر آدمی مکان بناتا ہے تو اس نیت سے کہ میرے کام آئے گی، میرے کام مکان آئے گا، پھر میری اولاد کے، پھر اولاد کی اولاد کے۔ لیکن راجہ نانپارا کی کوٹھی دیکھو، اب راجہ کے نسل کی کوئی اس میں نہیں ہے، نانپارا کے ڈفالی اس میں آرام کر رہے، اور راجہ کی نسلیں کہاں چلی گئیں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے لوگوں اللہ مکان دے دے تو ناز نہ کرو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو۔ زمین جائیداد سب کچھ خدا کے ہے، اس لیے نہ جان کے پیچھے پڑو نہ مال کے پیچھے، بلکہ اپنی جنت بچاؤ۔
جنت ہماری تمہاری ہے، جان مال خدا کے ہے۔ موٹر سائیکلیا والے ہی تے بھر بھر کری کا ہوئی لاگت ہے کہ کوئی جانت نہ ہے کہ تھی موٹر سائیکل چوتیا کہیں نہ ذرہ برابر عقل نہیں ہے کہ یہاں ذکر کی محفل ہے تو لا تھوڑی دیر پیدل لے کے چلے جائیں۔ انسان بہت بڑا بیوقوف ہوتا ہے بات۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جان مال کے پیچھے نہیں پڑتے، میدان جنگ میں جاتے تھے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہوگا نہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ صحابہ جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ایک عمرو بن جموح ہے، عمرو بن جموح لنگڑے صحابی تھے اور ان کے بچے 5-6 تھے۔ جنگ کا اعلان ہوا تو عمرو بن جموح لنگڑے صحابی تھے، لیکن تلوار لے کے گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے کہ اللہ تیری راہ میں جہاد لڑنے جا رہا ہوں، خدا دوبارہ گھر آنا نصیب نہ ہو، دوبارہ گھر آنا نصیب نہ ہو، یہ دعا مانگی عمرو بن جموح نے، اور اس کے بعد چلے گئے۔ تب لڑکوں نے سوچا کہ افسوس ہے، میرا لنگڑا باپ میدان جنگ میں جائے اور یہ دعا کر کے جائے کہ یا اللہ گھر واپس ہونا نصیب نہ کر، اور ہم جوان ہو کے گھر میں رہیں۔ جب باپ کو دیکھا تو ان کے بچے بھی میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور عمرو بن جموح لنگڑے صحابی تھے لیکن اس کے باوجود اچک اچک کے لڑتے تھے، یہاں تک کہ اس جنگ میں حضرت عمرو بن جموح شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو گھوڑے پہ لادی گئی کہ ان کی لاش مدینہ لے جا کے دفن کیا جائے، لیکن جب گھوڑے پہ لاش لادی گئے اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے مدینے کی طرف آدمی چلا تو گھوڑا مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ادھر ادھر منہ کرتا لیکن مدینے کی طرف نہیں جاتا، گھوڑا مارتے پیٹتے لیکن مدینے کا رخ نہیں کرتا وہ۔ تب حضور نے عمرو بن جموح کی بیوی سے پوچھا کہ کیا گھر سے چلے تھے، کچھ کہہ کے چلے تھے؟ تب ان کی بیوی کہتی ہاں، جب گھر سے اللہ کی راہ میں نکلے تھے تو دعا مانگی تھی یا اللہ گھر آنا دوبارہ نصیب نہ ہو۔ حضور فرماتے عمرو بن جموح کی دعا خدا نے قبول کر لی، اور ان کا مدفن، ان کی قبر یہی میدان جنگ ہوگی، وہی دفن کر دیے گئے۔ اے لوگوں ذرا سوچو کہ آج اذان ہوتی ہے ہم سر جھکانے نہیں جاتے، اور عمرو بن جموح نکلے تھے تو دعا مانگی تھی الہی تیری راہ میں جا رہا ہوں، دوبارہ گھر آنا نصیب نہ ہو، یعنی مجھے وہی موت دے دینا۔ آج ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہو گیا۔ اے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو۔ ایک ٹائم تھا کہ لوگ مسجدوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اور آج ہم مسجدوں سے دور بیٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عورتوں کو منع کیا گیا کہ کوئی عورت مسجد اب نماز پڑھنے نہیں جائے گی۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھیں، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی جاتی تھیں، اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، مسجد عیدگاہ نہیں جا سکتی۔ تو سب عورتیں رک گئیں، لیکن حضرت عمر کی بیوی نہیں مانی، انہوں نے کہا آپ جماعت سے نماز پڑھو۔
اور ہم لوگوں کو جماعت سے روک رہے ہیں آپ جماعت کا ثواب لیں، آپ جماعت سے پڑھیں، 27 درجہ آپ کی نماز بلند ہو، ہم کو گھر میں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر کی بیوی جانے لگی، آدمی سب کہیں جیت جاتا ہے، گھر میں آ کے ہار جاتا ہے۔ بولو، بڑے بڑے لوگ بھی اپنے گھر کی لڑائی میں ہار جاتے ہیں۔ نہیں مانی ان کی بیوی تو نماز فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وضو بنا کے گئے اور راستے میں ایک مکان کے آڑ میں چھپ گئے۔ بعد میں ان کی بیوی حضرت عمر بھی وضو بنا کے مسجد نبوی جانے لگی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے پیچھے سے ان کے سر پہ ہاتھ مارا اور حضرت عمر چھپ گئے۔ تب ان کی حضرت عمر کی بیوی رونے لگی اور رو رو کے کہتی ہیں، افسوس کہ حضور کو ابھی چند ہی دن ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں کے دل اتنے بگڑ گئے، اتنا لوگوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو لوگ ٹچ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی بیوی روئیں اور گھر میں آ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر پڑھ کے گھر آئے، فرمایا کہ تم مسجد میں دکھائی نہیں پڑی، تو پھر رونے لگے، کہنے لگے عمر، اللہ کے رسول کو ابھی چند ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں کے دلوں میں اتنا فتنہ پیدا ہو گیا۔ تو الحمدللہ ایک وہ زمانہ تھا کہ منع کرنے کے باوجود بھی حضرت عمر کی بیوی نہیں مانتی تھی، اور آج ہم کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ 5 وقت مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ و نماز کے لیے، اور ہم نماز کی طرف نہیں جا پاتے، اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، نبی کو بہت چاہتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک لیلا مجنو کی کہانی۔ لیلا ایک عورت تھی، اس پر ایک مرد عاشق ہوا، اس کا نام مجنو پڑا۔ لیلا کی یاد میں مجنو ہر وقت مست رہتا تھا۔ ایک دن مجنو گیا لیلا کے دروازے پہ اور بیٹھ گیا۔ لیلا کو پتا چلا کہ میرا مجنو آیا ہے، میرا عاشق آیا ہے، تو ایک تھال میں لڈو سجا کے اوپر سے کاغذ ڈھک کر کے لیلا نے اپنے نوکرانی کو دیا کہ کہا جاؤ، دروازے کے باہر میرا مجنو بیٹھا ہے، میرے مجنو کو لڈو دے دو۔ وہ جب لے کے آئی تھال باہر، کہا لیلا کا مجنو کون ہے؟ لیلا نے اپنے مجنو کے لیے تھال میں لڈو سجا کے بھیجا ہے۔ تو بہت سے آدمی رہے، دوری آئے، کہیں ہم ہوئی مجنو، ہم ہوئی مجنو، مجنو کہہ کر کے سب نے لڈو لوٹ لیا، اور جو مجنو تھا اس تک ایک لڈو بھی نہیں پہنچا۔ وہ نوکرانی واپس گئی، لیلا سے کہنے لگی، لیلا تم تو کہتی تھی کہ میرا ایک مجنو ہے، اور دروازے کے باہر تمہارے کئی مجنو ہیں، سب نے لڈو لوٹ لیا، سب کہتے ہیں میں مجنو میں مجنو۔ لیلا نے کہا تم نے سمجھا نہیں، میرا مجنو کون؟ لیلا نے کہا لاؤ یہ تھال۔ پھر تھال لیا لیلا نے، اور اس میں ایک چھری رکھا، اوپر سے کاغذ ڈھکا، نوکرانی سے کہا باہر لے جاؤ اور کہو کہ لیلا نے اپنے مجنو کے بدن سے گوشت مانگا، لیلا نے مجنو کے بدن کا گوشت مانگا ہے، لے جاؤ۔ وہ لڑکی جب تھال لے کے باہر آئی تو لفڑوے جو لوٹ لینا ہے وہ جانن کی پھر کچھ آوا ہے، تو پھر دوڑ پڑی، زینب کا بھیجی صاحب کا ہے۔ تب اس لڑکی نے کاغذ کھولا، چھری نکالی، کہا لیلا نے اپنے مجنو کے بدن کا گوشت مانگا ہے۔ تو کونو موڑ کھجواوت چل دی سیار، کونو بغل کھجواوت چل دی، جتے لو پڑوے رہے سب لاپتا، کوئی نہیں بچا۔ لیکن جو مجنو تھا حقیقت میں لیلا کی دیوار کی ٹیک لگائے پڑا تھا،
وہ اٹھا، کہا ادھر آؤ ادھر، میری لیلا نے کیا کہا ہے؟ تو نوکرانی نے کہا یہ تھال میں چھری دی ہے کہ میرے مجنوں سے کہہ دو اپنے بدن کا گوشت ہم کو دے دے۔ کالا چھری لیا، لینے کے بعد پھر کہتا ہے جاؤ میری لیلا سے پوچھ لو کہ مجنوں کے بدن کے کس حصے کا گوشت اس کو چاہیے، میں ہاتھ کاٹ کے دے دوں، ہو سکتا اس کو ران پسند ہو۔ جاؤ میری لیلا سے پوچھو میرے بدن کا کس حصے کا گوشت اس کو چاہیے۔ جب وہ نوکرانی گئی، پوچھا کہ سب تو بھاگ گئے لیکن ایک عجیب حالت میں ہے، بال بکھرے ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے، اس نے چھری لیا ہے، کہا جاؤ میری لیلا سے پوچھو میرے بدن کے کس حصے کا گوشت لیلا کو چاہیے۔ تب لیلا نے کہا میری نوکرانی تو نے پہلے نہیں پہچانا تھا، اب تو نے پہچانا ہے، میرا مجنو حقیقت میں وہی ہے جو اپنے بدن کا گوشت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے لوگوں، دعویٰ سب کا ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے، اللہ سے ڈرتے، رسول کو چاہتے، لیکن اس کی پہچان ہے کہ جب حی علی الصلاح کی آواز کان میں آئے اور آپ مسجد پہنچ جاؤ تو سمجھ لو کہ آپ حقیقت میں اللہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ مسجد نہیں جاتے تو صرف آپ کا دعویٰ ہے۔ اس لیے اپنے اندر پہچان پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سنی اور پڑھا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اذان سننے کے بعد اذان کی دعا مانگی، پڑھ لی، تو حضور فرماتے فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ تو اگر قیامت کے دن نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو اذان کی آواز سنو تو چپ ہو جاؤ، اور جب اذان ختم ہو تو دعا پڑھ کے مسجد پہنچ جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور نبی کی شفاعت ایسی شفاعت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہارے واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اس لیے لوگوں، نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، اذان کا احترام کرو، ہر ایک چیز کی نشانی ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کی نشانی ہے چہرے پہ داڑھی ہو، مونچھیں کتری ہوئی ہوں۔ اب اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ نہیں مانے جائیں گے۔ وہ تو ایسے جیسے ایک دفعہ میں بمبئی سے آ رہا تھا، جو بمبئی گئے ہوں دیکھے نہیں ہیں کہ جیسے بمبئی ٹرین میں چڑھو ویسے ہجڑا لوگ آ جاتے اور تالی بجائے بجائے کے پیسہ مانگا تھا۔ چڑھے ہم بھی، ہجڑا سوار ہوئے، ہمارے ڈبے میں بھی آئے، سب سے تالی بجا بجا کے پیسہ لیا، گال دبا کے پیسہ لیا۔ میں بیٹھا تھا، مجھ سے نہیں بولے۔ جب چلے گئے ہجڑوے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم سے لوگوں سے مانگے تو آپ سے نہیں مانگے۔ تو ہم کہا جب کا اپنے اسٹاف سے مدد مل جاتے تو دوسرے اسٹاف میں کاہے گھسے، جو اپنے جیسے لوگوں سے اس کی مدد مل جاتی ہے۔ آج کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بمبئی میں تقریر کرتا تھا، ایک لڑکی روزانہ مجھ سے آ کے مصافحہ ملا ہے، ہم کا لڑکا سمجھی، جوان رہا ہے، پینٹ شرٹ پہنے اور بال کٹائے، وہ روز آوے مصافحہ ملا ہوئے، ہم مصافحہ ملے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہے اللہ
بیٹے کو اللہ ترقی دے، جاؤ بیٹا خوش رہو۔ ایک دن مسجد کے کمیٹی کے جو صدر تھے حاجی یوسف اتاری، تو کہیں حضرت یہ لڑکا نہ ہوئی لڑکی ہو، ان کا لڑکی ہو۔ جب پوچھا تو بتایا میرا نام شبنم ہے۔ ہم نے کہا بیٹی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اور اس طرح سے کہ تم پہچان میں نہیں آتی ہو۔ آج مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المشبہات من الرجال، حضور نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کی طرح بنتی ہیں عورت اور مردوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، ان عورتوں پر، ان لڑکیوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ وَعَلَى الْمُشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ، اور ان مردوں پر بھی رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں۔ اے لوگو صورت بناؤ اپنی نبی کے عاشق جیسے۔ چند دن پہلے میں گونڈا گیا تھا تقریر کرنے، ایک لونڈا ہوا اسٹیشن پر ہم کا موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی چلا۔ جب پیچھے کے بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد کے کانے پہ نگاہ پڑی تو کے کانے میں بھرکی لٹ گئے، تو ہم پکڑے ہم کہیں نہیں کہا پہنے ہرے، تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی گران تو چھدائے کے پہن لیا رہا ہے۔ تو ہم کہا تو نکنوا نہیں چھدائے، نکنوا چھدائے بلاکا پہن لی تھی، یہ کا کہنے پہن۔ کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی ہے۔ ان کا عجیب کا جب بندہ پہنے ہیں تو بلاکو پہن لی تھی۔ بتاؤ ہے لڑکے اور کان چھدائے ہیں، کان میں پہنے ہیں۔ مردوں کے لیے ناک چھدانا، کان چھدانا حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ سرکار نے ایسے جھپا مارا اور ان کے ہاتھ کی انگوٹھی کو چھین لیا، چھین کر میرے پیغمبر نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا۔ فرماتے ہیں کہ سونا پہن کر اپنے لیے جہنم کی آگ حلال کر رہا ہے۔ حضور کہہ کے چلے گئے۔ وہ آدمی کھڑا تھا، کچھ لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نبی نے منع کیا ہے نہ پہننا، لیکن اٹھا لو کوئی اور ضرورت میں آ جائے گی۔ تو اس مسلمان نے کہا تھا کہ جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو، اس چیز کو ہم مسلمان ہو کے پھر ہاتھ لگائیں گے؟ خدا کی قسم جس کو میرے نبی نے پھینکا ہے اس کو ہم چھو نہیں سکتے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آج شادی ہوتا ہے تو دولہا کے یہاں چھدے جاتے ہیں تو دولہا کے یہاں سونے کی انگوٹھی دیتے، نام پیدا کر لے کہ فلانوا اپنے داماد کا سونے کی انگوٹھی دیا۔ یاد رکھو جب سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام تو اس کو تحفہ دینا بھی حرام ہے۔ آپ ایسے سونا دو لیکن انگوٹھی بنا کے داماد کو دینا، جب انگوٹھی پہننا حرام ہے تو انگوٹھی بنا کے دینا بھی حرام ہے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان شراب بیچتے تھے، شراب پیتے بھی تھے بہت سے، کیونکہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی۔ تو مدینہ منورہ میں ایک مسلمان کی دکان تھی شراب کی، وہ گئے ملک شام اور ملک شام سے 7 اونٹوں پر شراب لاد کر لائے مدینہ بیچنے کے لیے، جب تک کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے لوگ شراب جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، اے نبی فرما دو کہ جوا اور شراب میں گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ جوا کھیلنا، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، آیت نازل ہو گئی۔
وہ بیچارہ مسلمان ملک شام سے 7 اونٹوں پر شراب لاد کے لایا تھا. جب سنا تو حضور کے پاس گیا. کہنے کا اللہ کے رسول کیا شراب حرام ہو گئی؟ کہاں حرام ہو گئی؟ کہا میں بیچتا ہوں، ملک شام سے 7 اونٹوں پہ لاد کے لایا ہوں بیچنے کے لیے. حرام ہو گئی ہے تو میں پیوں گا نہیں. اللہ کے رسول حرام ہے تو نہیں پی سکتا لیکن بیچ تو سکتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا تھا سنو، اذا حرم شربہ، جب اس کا پینا حرام کر دیا گیا، فحرم بیعہ، تو اس کا بیچنا بھی حرام ہو گیا. جب بھی پینا شراب کا حرام تو شراب کا بیچنا بھی حرام ہے. بہت سے لوگ پردہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دھندا ہو. جب پردہ دیکھنا حرام تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایسے تھے کہ 7 اونٹ پر شراب لاد کر کہاں ملک شام ہے کہاں مدینہ ہے لے کے آئے. لیکن نبی کا فرمان جب سنا، اللہ کا فرمان سنا تو اونٹوں سے شراب کے مٹکے ایسے پھینک دیے، برتن بھی ٹوٹ گئے، شراب بھی بہہ گئی، لیکن ایک قطرہ مسلمان نے اپنے لیے استعمال کرنا حرام سمجھ لیا. تو اے لوگوں، جیو تو قانون مصطفیٰ میں جی. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے اپنے لباس سے اسلام کی نشانیاں چھوڑ دی. آج کل بہت سے نوجوان بچے ہاتھ میں زنجیر پہنے رہتے ہیں، بہت سے کنگن پہنے رہتے ہیں. دیکھنے کے بعد شک لگتا ہے کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ کنگن پہلے عورتیں پہنتی تھی جب بیوہ ہوتی تھی. مرد مرت رہا ہے تب عورتیں چوڑی اتار کے کنگن پہنتی تاکہ کوئی دیکھے تو سمجھ جائے یہ عورت بیوہ ہوگی. آج ہمارے نوجوان بہت سے پہنے گھوم رہے، اللہ جانے ہی کب سے بیوہ ہوئے گی. کوئی ان کے مر گیا ہے جو سوگ میں یہاں کنگن پہنے گھومتے ہو. اے لوگوں، 4 دن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو مسلمان بن کے جی لو. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے. خوشیاں مناؤ کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن رمضان آوت ہے تو ہم جیسے مسلمانن کے منہ 4 کونے پر بنت یا بھوکن مرے پڑے. اب رات میں یہاں 30-35 رکعت نماز پڑھے تو بہت سے نالائق تو غمگین ہوتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ رمضان کے آنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کا مہینہ عطا فرمایا. اے لوگوں، آج ہم سنی ہیں اور رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے. حضرت ابو ہریرہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے ایک روزے کی اتنی برکت ہے کہ جب کوئی ایک روزہ رکھتا ہے رمضان کا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا، اتنا دور کر دیتا جیسے کوئی کوا کا بچہ پیدا ہو اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے وہ کوا کا بچہ بوڑھا ہو جائے. پوری زندگی کوا کا بچہ اڑتا رہے، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے. اب اس عمر میں جتنی دور تک وہ اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے مسلمان کو جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے. اس لیے روزے رکھو، خدا جانے آئندہ نصیب ہو کہ نہ ہو. لیکن کچھ ہمرے تمرے میں یہاں ایسے بد نصیب ہیں کہ جیسے رمضان کے چاند نکلی ویسے 2-4 پتا دوا ڈپلیکیٹ خرید کے جیب میں بھیج لیں. اس کے بعد ہوٹل پر چائے پی ہیں، گبر گبر کھئی ہیں پکوڑی. تن کو حیا شرم نہیں. اور جب کوئی پوچھے ارے رمضان چلتے ہو صاحب، ارے مولانا بھیا دیکھو نا یار بیمار ہیں، دیکھو دوا. کس کو دکھا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہم سب سنی ہیں. اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا.
ان کے گھر والے بڑے خوش ہوئے اور خوشی میں بریلی میں افطار کی دعوت بانٹ دی کہ آج احمد رضا نے پہلا روزہ رکھا ہے، پورے بریلی والوں کی دعوت ہے۔ دعوت بڑھ گئی، تیاری ہونے لگی۔ دوپہر کا جب وقت آیا ظہر کا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ سوکھ گیا، ہونٹیں سوکھ گئی، پریشان۔ اعلیٰ حضرت کے ابا کو بڑا ترس آیا۔ ایک باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا، ہر تکلیف باپ گوارا کر لے گا، لیکن اولاد پر جانا تکلیف کو گوارا نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ابا اعلیٰ حضرت کو لے گئے ایک کمرے میں اور دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، سامنے کھیر کی ایک پیالی رکھی، کہا بیٹا احمد رضا ابھی 2 بجے ہیں، 7 بجے افطاری ہوگی، مئی کا مہینہ ہے، 5 گھنٹہ باقی ہے بیٹا، تمہارے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، بیٹا کھیر کھا لو، پانی پی لو۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا ابا آپ نے دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا کہ میں کھیر کھاؤں، بریلی والے نہ دیکھ پائیں۔ ابا یہ بتاؤ کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ ابا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے نہیں رکھا، بلکہ جس خدا کی رضا کے لیے رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا اور ہمت کی، اللہ نے مدد فرمائی، شام کو اعلیٰ حضرت نے سب کے ساتھ روزہ رکھا۔ اس لیے لوگوں آپ سنی ہو، رمضان کا احترام کرو۔ ایک یہودی تھا اور کہیں باہر گیا تھا، واپس آیا تو اس کا بچہ، یہودی کا بچہ، روٹی کا ٹکڑا لیے کھاتا جا رہا تھا۔ یہودی نے دیکھا تو تماچا مارا، کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے رمضان چل رہا ہے، مسلمان روزے سے ہیں، بیٹا گھر میں کھا، باہر مت کھا، مسلمانوں کے روزے کا احترام کر بیٹا، گھر میں کھا۔ ایک تماچا مارا اور سمجھایا۔ روایتوں میں ہے کہ رات میں وہ یہودی جب لیٹا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، غیبی آواز، کہ میرے بندے تو نے رمضان کے احترام میں تو نے اپنے بچے کو تماچا مارا، تیرا عمل خدا کو پسند آ گیا، اب تیرا جہنم میں جانا خدا کو گوارا نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے۔ یہودی اٹھا اور رو پڑا، اور رو رو کر کے اس نے کہا کہ خدا کتنا مہربان ہے کہ میں نے رمضان کے احترام میں اپنے بچے کو ایک تماچا مارا تو اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اے لوگوں، غیر ہمارے رمضان کا احترام کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے رمضان کا احترام نہیں کر پاتے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح بھی پڑھو اور حافظی رکھو، قرآن سنو، لیکن بہت سے ایسے لوگ رکھ لیتے کہ 5 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کریں۔ اکثر جگہ سنا گیا حافظ جی پہلے دن 5 پارہ پڑھا تھا، دو ایک تھوڑے مقتدی وہم گر جاتا ہے، کہوں بھون ٹوٹا تھا، کہوں ہاتھ ٹوٹا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھوا رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل مدینہ منورہ میں ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، ایک کسان آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے نماز عشاء میں۔ معاذ ابن جبل نے تلاوت لمبی کی، وہ کسان بیچارے ہاتھ چھوڑ کے اور جماعت چھوڑ کے تنہا پڑھ کے گھر چلے آئے۔ صبح گئے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسان آدمی ہیں، دن بھر کھیتی کرتے ہیں، تھکے ماندے رہتے ہیں، شام کو جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو معاذ ابن جبل اتنی لمبی تلاوت کرتے کہ اللہ کے رسول ہم سب مشقت میں پڑ جاتے۔ تو حضور نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور فرمایا، معاذ تم فتین ہو، فتنہ کرتے ہو، جب امام بنو
تو چھوٹی سورت پڑھو، تلاوت کم کرو، اور یہ خیال کرو کہ تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی بیمار کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی کمزور کھڑا ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی ضرورت مند کھڑا ہو۔ فتنہ نہ کرو، مختصر نماز پڑھایا کرو، اور جب اکیلے پڑھا کرو تو تمہارا دل جتنا چاہے اتنا پڑھو۔ سرکار نے کتنی رعایت فرمائی لوگوں کی۔ اور آج حافظ جی سوچا تھا کہ رمضان میں 3 جگہ سنائے تاکہ تینوں جگہ ایک نذرانہ لی۔ اب پتہ چلا کہ 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا، 7 دن میں تو بہت سے لوگ نہیں جاتے کہ ابھی حافظ جی اتنا پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھ پائیں گے پیچھے۔ ہمیں ہر چیز میں اوسط کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینے میں اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں ادھر جماعت ہو اور ادھر ہم بستی میں آگ لگا دیں، کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آئے میں آگ لگا دوں، جل جائیں، لیکن پھر مجھے بوڑھوں کا خیال آ جاتا ہے کہ بوڑھے ہیں مسجد نہیں آ پاتے، کمزوروں کا خیال آتا، بیماروں کا خیال آتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال آتا، اس لیے میں بستیوں میں آگ نہیں لگاتا، ورنہ دل چاہتا ہے کہ ادھر جماعت ہو ادھر میں آگ لگا دوں کہ سب جل کے راکھ ہو جائیں، لیکن مجھے بوڑھے چھوٹے بچوں کا خیال آ جاتا۔ تو جس پیغمبر نے اپنی امت کا اتنا لحاظ کیا ہو تو امام کو بھی اپنے مقتدیوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج رمضان میں مانگنے والے چلتے ہیں، مدرسے والے چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہ کسی مولوی کو دیتے نہ کسی بھکاری کو دیتے۔ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتا الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کبھی غریب کو کھانا کھلاتے، کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی قیدی کو کھلاتے، اور کہتے کیا، کچھ لوگ ایسے بھی اسی دنیا میں گزرے ہیں، اے بچے غریب کو کھانا کھلاتے، یتیم کو کھلاتے، ہو کہتے کا بعد میں کھلانے کے بعد۔ آج تو ہم لوگ اگر ایک چائے پیائے پیسے تو سوچی تھے یوں ہماری تعریف کرے، ہمارے لیے دعا دے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کھانا کھلا دیا تو چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرے، لیکن اللہ والے کیسے گزرے ہیں قرآن میں ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے، وقالو اور کہتے لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اور اے اللہ کے بندے ہم تجھ سے نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں ہم تجھ سے شکریہ مانگتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب کسی کو کھلا دو پلا دو تو دل میں نیت نہ کرو کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ رجال، ابو ذر صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا نہیں، ولا ينظر الیہم، اور ان تینوں کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر نہیں ڈالے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر صحابی کھڑے ہو جاتے، کہتے من ہم یا رسول اللہ، وہ 3 ہیں کون کہ جن سے اللہ بولے گا نہیں، جن کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، وہ 3 ہیں کون؟ تو نمبر 1 پر حضور فرماتے المسبلو، ٹخنا کے نیچے لباس پہننے والا، پینٹ اتنی لمبی کہ ٹخنا چھپا ہو،
पैजामा इतना लंबा कि ये टखना छुपा हो, तो इतना लंबा पैंट पैजामा लुंगी पहनने वाला ऐसा होगा कि कयामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर नहीं डाले। हाँ, पहना है ऊंचा लेकिन पेट बड़ा खसक के नीचे चला जाए तो वो गुनहगार नहीं है। और जो घमंड के तौर पर ऐसा कपड़ा पहनेगा तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे बोलेगा नहीं। और दूसरे नंबर पर है वल मन्नान, और एहसान करके एहसान जिताने वाला। कोई के साथ एहसान करो तो कभी नाम न लो। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, किसी का चाहे घर बनवा दो, कपड़ा बनवा दो, पड़ोसी परेशान हो उसकी मदद कर दो, लेकिन कहीं बयान न करो कि हमने फला के लिए कपड़ा खरीद के दिया। आज इमाम को एक टोपी दे दे हैं तो जब पूरा महीना बकी है, इमाम साहब को हम टोपी दिया है खरीद, तो तुम्हारी नेकी चली गई। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली। जैसे एक आदमी था, कमाए कमाए के रुपया बटोरी, और जब ज्यादा होएगा तो गवाह बनी एक दुकान पर कही भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो फुटकुर रख ली, नंबर ही दे दिए। बहुत पहले की बात है, पहली दफा 100 के नोट पे तो बहुत खुश, उसका फैलाए फैलाए रस्तम देख है, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। सुबह हुई, काम पर जाने लगा तो जाने से पहले बक्सा खोल के रुपया निकाल के देख लिए, बंद करके चला गया। शाम के लौटा, फिर बक्सा जुटा, फिर खोल के देख लिए। सुबह देखे शाम देखे, ये मेरे देखे लागत है बक्सम कोनो मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे। अल्लाह की मर्जी जुम्मक दिन आवा, जुम्मक दिन काम करे चला गया। कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो जुम्मे का एहतराम नहीं करते। हुजूर ने फरमाया सैयदुल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है, हफ्ते की ईद है, उस दिन हमें एहतमाम करना चाहिए और पाको साफ होकर के बनाओ संवार करके खुदा के दरबार में जाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लो। जुमा के दिन काम करे चला गया, और के घर मस्जिद के बगले में रहा। मौलवी जुम्मा में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जो माल की ज़कात नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके उसको काटेगा। तो वो तो रहा नहीं, उनकी तकरीर की बीवी सुनत रहा। बीवी सुनी के सरे मौलवी कहते हैं जो ज़कात नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। तो हमारे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमरे जरूरी है। तो रतिया के बक्सा खोली, 100 के नोट वाले के मस्जिद में मौलवी से कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारा 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीहिस लेके की वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोला उसके बाद कपड़वा उठे सूखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे जो खड़का कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया गोहरे के यहाँ एक कसके रे 100 के नोट रखा रहा, ढही कहा हुई रे। तो कहने रे मौलवी तकरीर करत रहा है कि 40 में 100 में ढही ज़कात जरूरी है, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में काटेगा। तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। औरतिया कहे मर्दवा कहे आए रे पहली दफा जिंदगी में 100 के नोट पावरा वहा तो रह डारे जल ही के आओ मौलवी से अलग नाम पर दिए तो मांगे जी के ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ दे। औरतिया के रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जाएंगे। ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जाएंगे। कहीं मरे जाए तो कहीं मर जा। बड़ा मक्कार रहा, बघर के बाहर निकला धड़ाम से गिरेगा। उसके बाद सांस रोक ली, हाथ पैर सब ढील के दी। अब लोग दौरे का उठावे लागे तो के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े में भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा। लोग जाने सही बात मरेगा। तो अब उसकी दफनाने की तैयारी होने लगी।
नौहैन नहाए भी लिए, कफन पहनाया, बड़ा ढीठ था, नहीं डरा। जब कफन पहना के जनाजा लेके चले, तब वो औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे मर गई, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जेबे करी। तो औरतिया दौड़ी, कैसे भाइयों, ये मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, कुछ बात हम कर लें। तो जनाजा रख के दूर हो गए लोग। तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है, चल घर करे, अब्बे दबाए दे तुका। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, तो गए उका तो न ले, तो कहा थे भाग जा। औरतिया बेचारी चलिए, लोग उठाइन जनाजा, कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ लेके के नमाज पढ़ के कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक कि औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त। औरतिया सोची अब मरी जी, अब न बच। फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार हम बात कर लें। तो लोग हट गए। औरतिया कब्र में उतरी, गए के काने में फिर कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी पे फाड़ दे रे, उठ। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, कहीं फाड़ दे, नहीं निकला। औरतिया बेचारी बाहर है, लोग पूछिन का हो, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ, हमार मर्दवा हमसे कही है कि हम तो नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनी सब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गवाए दी थे, तो घरों लिखे जाते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐ लोगों, खैर बरकत का महीना आने वाला है, अल्लाह माल दे तो माल की ज़कात दो, गरीबों पर रहम करो। हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। रहम करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परेशान हो तुम उस पर रहम करोगे, खुदा तुम पर मेहरबान हो जाएगा। इसलिए हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। ऐ लोगों, रहम करो, और सबसे ज्यादा रहम अपने माँ बाप पर करो, इसलिए कि माँ बाप ये हमारे तुम्हारे रहम के ज्यादा मुस्ताज हैं। हदीस पाक में है कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई औलाद की कमाई होती। हुजूर फरमाते औलाद ये इंसान की बेहतरीन कमाई है। ऐ लोगों, अपने औलाद की कमाई खाया करो, नबी ये फरमाते हैं। और आज देखा जाता औलाद जवान हो जाती तो बीवी को लेके अलग, माँ बाप बेचारे ठोकरें खाते हैं। ऐ नौजवानों, नबी ने फरमाया तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो, तुम्हारी कमाई के तुम्हारे माँ बाप ज्यादा हकदार हैं, इसलिए कमाओ और अपने माँ बाप को खिलाओ। लेकिन अफसोस ये है कि माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप तुमको कभी नहीं भूलेंगे। अभी मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर के आए थे हमारे खन्ना पुरवा, तो उन्होंने बताया था कि माँ बाप दुनिया में अपनी औलाद को नहीं भूलते और कल जन्नत में भी नहीं भूलेंगे। जब जन्नत में माँ बाप होंगे और उनकी औलाद नेकियां के न होने की वजह से नीचे दर्जे में होंगे, तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश बाकी है। अल्लाह फरमाएगा मेरी जन्नत में कौन ख्वाहिश बाकी है? तब माँ बाप कहेंगे परवरदिगार दुनिया में हमारी औलाद है हमारे साथ रहती थी, इलाही मेरी औलादें नीचे तबके में हम ऊपर हैं, या अल्लाह काश मेरी औलादें मेरे साथ होती। तो अल्लाह ताला माँ बाप की इस चाहत को पूरी करने के लिए उनकी औलादों के दर्जात को बुलंद करके और उनके साथ भी जन्नत में आला मकाम में अल्लाह ताला औलादों को दाखिल फरमाएगा। तो जो माँ बाप दुनिया में न भूलें, जन्नत में न भूलें, उन माँ बाप को हम दुनिया में भूल जाते हैं। इसलिए
اے لوگوں اپنے ماں باپ کا خیال کرو۔ حدیث پاک میں جو اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سن، اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو اللہ فرماتا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو اے میرے بندے تم ماں باپ کو اف نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں، زور سے نہ بولو ماں باپ کے سامنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے میرے بندے ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولا کر۔ اس لیے ماں باپ کا خیال کرو۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ماں باپ کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا جزاک اللہ ہما جنتک وہما نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ راضی تو تمہارے لیے جنت اور ماں باپ ناراض تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھو۔ قرآن کریم کی تفسیر میں آیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان محبت بھری نگاہوں سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کے چہرے کو رحم دلی سے دیکھا فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ہر نظر رحمت کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جتنی بار دیکھو گے اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجدوں کو آباد کرو، رمضان کے مہینے کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ دعا ہے کہ جن لوگوں نے جلسہ کرایا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔